السلام علیکم، آئی ایم ڈاکٹر پلوشا اور آج میں ڈسکس کروں گی اباؤٹ چیسٹ پین آف ہارٹ اٹیک. ہارٹ اٹیک کی جو آپ کو سینے میں درد ہوگی وہ کس طرح کی ہوگی، کس جگہ پہ ہوگی اور اس کی ڈیوریشن کیا ہوگی. ان ساری چیزوں کے بارے میں آج ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. اگر پھر بھی ویڈیو کے اینڈ تک آپ کے دماغ میں کوئی بھی ایمبیگوٹی یا کوئی بھی سوال ہے آپ کمنٹ کریں. آئی ول آنسر فار شیور. سو لیٹ اسٹارٹ. سب سے پہلے کس طرح کی درد ہوگی. چیسٹ پین آپ کو ہارٹ اٹیک کی اتنی شدید قسم کی ہوگی، آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے کسی نے بہت زیادہ دباؤ ڈالا ہوا ہے آپ کے سینے پہ، آپ کا سینہ کوئی کچل رہا ہے یا پکڑ کے اس کو زور سے نچوڑ رہا ہے. اس قسم کی پین ہوتی ہے چیسٹ پین آپ کو ہارٹ اٹیک کے کیس میں. پھر اس کی لوکیشن کیا ہوتی ہے، ہمارے سینے کے آگے درمیان میں ایک بون ہوتی ہے، اس کو ہم سٹرنم کہتے ہیں. اس کے پیچھے درد محسوس ہوگا اور وہ ریڈیٹ کرے گا. کس کس جگہ پہ ریڈیٹ کر سکتا ہے، جا سکتا ہے، ہمارے الٹے ہاتھ کی طرف، ہماری گردن کی طرف، ہمارے جبڑے کی طرف اور پیچھے شولڈر کے درمیان والے ایریے میں. یہ اس کی لوکیشن ہے. تیسرا، اس کی ڈیوریشن کیا ہے. اس کی ڈیوریشن یہ ہے کہ 30 منٹ سے زیادہ آپ کو اگر اس طرح کا درد ہو رہا ہے تو آپ نے فوری اپنے دماغ میں لانا ہے کہ اٹ کوڈ بی ہارٹ اٹیک. ہمارے پاس آ جاتے ہیں ایسوسیٹیڈ سمٹمز. ایسوسیٹیڈ سمٹمز کون کون سے ہو سکتے ہیں. آپ کو بہت زیادہ سانس خراب ہو سکتی ہے، آپ کو پسینہ آ سکتا ہے، پروفیوز قسم کی اس میں سویٹنگ ہو سکتی ہے، آپ کو نوزیا اور وومٹنگ ہو سکتی ہے اور آپ کو ایسا لگے گا آپ چکر کھا کے گرنے لگے ہیں یا آپ بے ہوش ہو کے گر جائیں گے. اس طرح کے سارے سمٹمز جو ہیں آپ کو ہارٹ اٹیک کی درد کے ساتھ آ سکتے ہیں. دوسرا، پھر کچھ یہ آپ کی آتی ہے ٹپیکل چیسٹ پین اس طرح کی ہوگی، ہارٹ اٹیک کی درد اس طرح کی ہوگی. کچھ ایسے لوگ ہیں جن میں اس طرح کی درد نہیں ہوتی بلکہ اے ٹیپیکل سمٹمز آتے ہیں ہارٹ اٹیک کی. وہ کون ہو سکتی ہیں؟ وہ خواتین ہو سکتی ہیں، بوڑھے لوگ ہو سکتے ہیں اور ذیابیطس کے مریض ہو سکتے ہیں. ایسے لوگوں میں اس طرح کی درد نہیں ہوگی بلکہ وہ باقی سمٹمز کے ساتھ پریزنٹ کر سکتے ہیں، صرف تھکاوٹ کے ساتھ بھی ایون پریزنٹ کر سکتے ہیں ان ایمرجنسی. ان کو معدے میں درد کی کمپلین ہو سکتی ہے اور وہ کہیں گے کہ ہماری بد ہضمی ہوئی ہوئی ہے، ہمیں چکر آ رہے ہیں. بس ان کو درد کی کمپلین نہیں ہوگی، باقی ایسوسیٹیڈ سمٹمز ہو سکتے ہیں. پھر آ جاتے ہیں اس کے رسک فیکٹرز. رسک فیکٹرز میں ہمارے پاس فیمیل اگر 55 ایئرس سے زیادہ ہے، 55 سال سے زیادہ ہے، میل 45 سے زیادہ ہے. جینڈر میل میں زیادہ ہوگا. فیملی ہسٹری جس کی ہے، جس کی ماں باپ بہن بھائی یا رشتہ داروں میں سے کسی کو ہے جس کی فیملی ہسٹری پازیٹیو ہے، ان میں زیادہ ہوگا. جو لوگ موٹے ہیں، جن لوگوں کو ذیابیطس ہے، جن کو ان کنٹرولڈ بلڈ پریشر ہائی ہی رہتا ہے، ان لوگوں میں زیادہ ہوگا. اور جن لوگوں کا کولیسٹرول اسپیشلی LDL زیادہ ہے، ان لوگوں میں ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. ان سارے کیسز میں آپ نے اپنے کنٹری کے ایمرجنسی نمبر جو بھی انہوں نے دیا ہوا ہے اس پہ کال کرنی ہے، 1122 ان پاکستان. آپ کو اگر ویڈیو میں کوئی بھی ایمبیگوٹی یا کسی بھی طرح کی بات سمجھنی ہے تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں. آئی ول کلیئر اٹ فار شیور. ارلی ڈائگنوسز اینڈ ان ٹائم ٹریٹمنٹ کین سیو یور پیشنٹ. تھینک یو. اللہ حافظ. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب. اللہ حافظ.